بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، دوزخیوں کو موت بھی نہ آئے گی کہ مر کر ہی عذاب سے کیا کریں، چھوٹ سکیں، اور ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہ کی جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کی کتابوں کی بتلائی ہوئی اس حقیقت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کے مقابلے میں آخرت کی لذتیں اور نعمتیں بے انتہا فائق ہیں، بلکہ اصلی لذتیں اور نعمتیں آخرت ہی کی ہیں اور دنیا کی چیزوں کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی فکر اور سعی بس آخرت ہی کے لیے ہو اور دنیا سے اس کا تعلق صرف ناگزیر ضرورت کے بقدر ہو۔ لیکن انسانوں کا عام حال یہ ہے کہ دنیا چونکہ ہر وقت ان کے سامنے ہے اور آخرت سراسر غیب اور آنکھوں سے اوجھل ہے، اس لیے اکثر بیشتر ان حقیقتوں کے ماننے والوں پر بھی دنیا ہی کی فکر اور طلب غالب رہتی ہے۔ گویا یہ انسانوں کی ایک قسم کی فطری کمزوری ہے۔ فرمایا کہ ان کا حال اس معاملے میں بالکل ان چھوٹے بچوں کا سا ہے جن کو بچپن میں اپنے کھیل اور کھلونوں سے دلچسپی ہوتی ہے اور مستقبل کی زندگی کو خوشگوار اور شاندار بنانے والے تعلیمی، تربیتی اور مشاغل ان کے لیے سب چیزوں سے زیادہ غیر دلچسپ بلکہ انتہائی شاق ہوتے ہیں، جن کے شفیق ماں باپ ان کو سمجھا بجھا کر ان اچھے کاموں کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں جن میں لگ کر وہ کامیاب انسان بن سکتے ہیں اور عزت اور عافیت کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کے ذریعے ہمیشہ انسانوں کی اس غلطی اور کمزوری کی اصلاح کی کوشش ہوتی رہتی ہے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کا جو درجہ ہے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کا جو مقام ہے وہ واضح کیا جاتا رہا ہے کہ مگر انسانوں سے اس بارے میں غالباً ہمیشہ بچوں والی غلطی ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر اور بہت زیادہ پائیدار ہے۔ یہ بات اگلی کتابوں میں بھی بیان ہوئی ہے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، کیونکہ قرآن پاک چونکہ اللہ کی طرف سے روئے زمین کے انسانوں کے لیے آخری ہدایت نامہ ہے، اس لیے اس میں اور بھی زیادہ زور اور اہمیت کے ساتھ جا بجا مختلف عنوانات سے دنیا کی بے وقتی اور ناپائیداری کو، آخرت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ کہیں پر فرمایا گیا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ دنیا کا سرمایہ تو بہت ہی قلیل ہے، یعنی بہت ہی تھوڑا ہے، اور آخرت بہتر ہے۔ وہ کن کے لیے؟ فرمایا آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کہیں ارشاد فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ اور دنیا کی زندگانی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند دنوں کا کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ افسوس تم پر، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ کہیں اور جگہ ارشاد فرمایا انما ھذی الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ھی دار القرار۔ یہ دنیاوی زندگی اور یہاں کا ساز و سامان، فرمایا یہ چند دنوں کے استعمال کے لیے، اور آخرت ہی اصل رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔